السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقے سے مال مت کھاؤ، اور تم اموال فیصلہ کرنے والوں تک پہنچاتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال کا کچھ حصہ گناہ کے ذریعے کھا لو جبکہ تم جانتے ہو۔ پیچھے ایک آیت آئی تھی والصابرین فی البأساء والضراء، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مشکل میں، تنگی میں، ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کا تعلق بھی اسی صبر والی آیت سے ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا؟ اس میں دو چیزیں فرمائی گئی۔ ایک تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر نہ کھاؤ، غلط طریقے پر کسی کا مال نہ ہتھیاؤ، غلط طریقے پر، ناجائز طریقے پر کسی کا مال ہڑپنے کی، ہتھیانے کی بہت سی صورتیں ہیں، رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ زنی کے ذریعے، ناجائز خرید و فروخت کے ذریعے، اصل مالک کو اندھیرے میں رکھ کر اس کے چیلوں کو رشوت دے کر، اور نہ جانے کتنی صورتیں ہیں ناجائز طور پر کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی۔ تو جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب کی سب صورتیں ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ جب کسی کا مال ناجائز طریقے پر ہڑپا جاتا ہے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ زنی کے ذریعے، تو اب جس کا مال ہڑپا گیا ہے، چوری ہوا ہے، اس پر کیا گزرتی ہے؟ نیند حرام ہو جاتی ہے، ہر وقت پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً یہ ایک پریشانی ہے، لیکن اس پریشانی میں بھی صبر سے کام لینا ہے، اور دوسرے جو چوری کرنے والا ہے اس کو پکڑنے کی اور سبق سکھانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ دوسرے لوگ سبق حاصل کریں، دوسرے لوگوں کو اس طرح کا غلط کام کرنے کی جرأت نہ ہو، ہمت نہ ہو۔ چوری کی تو بڑی سخت سزا ہے۔ اسلامی ملک ہو، اسلامی عدالتیں ہوں، اسلامی حاکم ہو، تو پھر اصل حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، پھر دوسری مرتبہ اس سے یہ غلطی صادر ہو تو اس کا ایک طرف کا پیر کاٹ دیا جائے۔ بڑی سخت سزا چوری کی شریعت میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا ناحق طریقے پر مال نہ کھاؤ، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسری بات جو ناجائز اور حرام ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ مکان کا مقدمہ لے کر، زمین کا مقدمہ لے کر عدالت پہنچ جاتے ہیں، قاضی کے یہاں، جج کے یہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جھوٹا ہونے کے باوجود، مکان اس کا نہیں ہے، زمین اس کی نہیں ہے، جھوٹ ہے اپنے دعوے میں، جھوٹا ہونے کے باوجود جج کے یہاں جاتا ہے اور جج کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے رشوت دے کر فیصلہ بظاہر اپنے حق میں کرا لیا ہے، تو اب اس مکان کا یا زمین کا جو اصل مالک ہے اس پر کیا بیتے گی؟ ظاہر ہے بڑا صدمہ ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال اگر دنیا میں کبھی پیش آ جائے
تو صبر سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو یہ حرکت کرنے والا ہے کہ جھوٹ پر ہونے کے باوجود کسی کے مکان کو، کسی کی زمین کو، جج کو رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لینا، تو یہ بظاہر تو مکان لے رہا ہے، زمین لے رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طرح کا جرم کر کے آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ججوں کے پاس اس طرح کے جھوٹے مقدمے لے کر پہنچتے ہو تاکہ رشوتیں دے کر فیصلہ اپنے حق میں کرا لو، جبکہ تم خود جانتے ہو کہ ہم جھوٹے ہیں، حق پر نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ایک دوسرے کا مال ناحق طریق پر کھانا چاہیے، اور نہ ہی عدالتوں میں اس طرح کے جھوٹے مقدمے لے کر جانے چاہیے، اور نہ اس طرح کے غلط کاموں میں اپنی طرف سے مدد کرنی چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے۔ جہاں یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، ناحق پر ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، یا کسی کے مکان پر، زمین پر بے بنیاد دعویٰ کر رہا ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کا کسی بھی طرح ساتھ نہیں دینا چاہیے، نہ عدالت میں ساتھ دینا چاہیے، اور نہ ویسے جو معاشرے کی، محلے کی پنچایتیں ہوتی ہیں، نہ ان میں ساتھ دینا چاہیے۔ جھوٹ کا اور جھوٹوں کا کہیں بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر جھوٹ کا اور جھوٹوں کا ساتھ دیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ جھوٹے لوگ جس طرح اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، تو ان کا ساتھ دینے والے، ان کا تعاون کرنے والے، انہیں مدد فراہم کرنے والے، ان کے حق میں گواہی دینے والے، ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا المرء مع من احب، آدمی کا جس کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کے ساتھ رہن سہن ہوگا، جس کی تائید کرتا ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق طریقے پر مال کمانے کی اور جائز جگہوں پر اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عدالتوں میں جھوٹے مقدمات لے جانے سے یا اس طرح کے مقدمات کی پیروی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔